السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی حدیث میں یہ بتایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر المحدثین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام کی بنیاد اگرچہ 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، مگر اس سے آگے کچھ نیک عادات، پاکیزہ خصال بھی ایسے ہیں جو اگر حاصل نہ ہوں تو انسان حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ پورے طور پر صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اس تفصیل سے ایمان کی کم و بیشی اور پاکیزہ اعمال اور نیک خصال کا داخل ایمان ہونا ثابت ہے، جس سے مرجئیہ وغیرہ کی تردید ہوتی ہے، جو ایمان کی کمی اور بیشی کے قائل نہیں، نہ اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کو داخل ایمان مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا قول نصوص صریح کے قطعاً خلاف ہے۔ زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا گیا، یہ ہر وقت کینچی کی طرح چل سکتی ہے اور پہلے اسی کے وار ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی نوبت بعد میں آتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے، یعنی نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں اور زبان کے زخم عرصہ تک نہیں بھر سکتے۔ من سلم المسلمون کی قید کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمانوں کو زبان یا ہاتھ سے ایذا رسانی جائز ہے۔ اس شبہ کو رفع کرنے کے لیے دوسری روایت میں من امنہ الناس کے لفظ آئے ہیں، جہاں ہر انسان کے ساتھ صرف انسانی رشتے کی بنا پر نیک معاملہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام کا ماخذ ہی سلم ہے، جس کے معنی صلح جوئی، خیر خواہی، مصالحت، زبان سے ایذا رسائی میں غیبت، گالی گلوچ، چغلی، بدگوئی وغیرہ جملہ عادات بد داخل ہیں، اور ہاتھ کی ایذا رسانی میں چوری، ڈاکہ، مار پیٹ، قتل و غارت وغیرہ وغیرہ۔ بس کامل انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر پورا کنٹرول رکھے اور کسی انسان کی ایذا رسانی کے لیے اس کی زبان نہ کھلے، اس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ اس معیار پر آج تلاش کیا جاتا ہے کہ کتنے مسلمان ملیں گے جو حقیقی مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ غیبت، بدگوئی، گالی گلوچ تو عوام کا ایسا شیوہ بن گیا گویا یہ کوئی عیب ہی نہیں۔ استغفر اللہ شرعاً مہاجر ہو جو دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آئے، یہ ہجرت ظاہری ہے۔ ہجرت باطنی یہ ہے جو یہاں حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہی حقیقت ہجرت ہے جو قیامت تک حال میں ہر جگہ جاری رہے گی۔ حضرت امام قدس سرہ نے یہاں 2 تعلیقات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ عامر اور شیبی ہر 2 سے ایک ہی راوی مراد ہے، اس کا نام عامر اور لقب شیبی ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ ابن ہندہ کی روایت سے شبہ ہوتا تھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے شعبی نے براہ راست اس روایت کو نہیں سنا۔ اس شبہ کے دفع کے لیے عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، جن سے براہ راست شعبی کا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سماع ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ آج کی حدیث کی تشریح تھی، جو کہ اس سے پہلی ویڈیو میں بیان کی گئی ہے۔ اگر وہ حدیث آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے وہ میں نے سینڈ کر دیا ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ بھی آپ جا کر لازمی دیکھیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تھینکس۔